اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہے۔ جناب، آج جو عنوان خاص لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے امانت اور دیانت داری۔ اب یہ جو امانت اور دیانت داری ہے نا جناب، یہ ایک ایسا عظیم اخلاقی وصف ہے، ایک ایسی صفات ہیں کہ جس کے ذریعے فرد کی تشکیل ہوتی ہے بہترین انداز سے، پھر معاشرہ، اور اس کے بعد کیونکہ یہ ایک بنیادی اکائی ہے، اور اس کے بعد ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کی بنیاد اس پر کھڑی ہے کیونکہ اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ امانت اور دیانت داری دونوں ایسے اوصاف ہیں کہ جس طرح سے ہم بار بار اس تعلق سے بات کرتے ہیں جناب کہ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا۔ وہ پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں اہل امانت کو لوٹا دو۔ تو آج ہم امانت اور دیانت داری کے تعلق سے بات کریں گے۔ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے دونوں مہمان شخصیات تشریف فرما ہوا کرتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے پینل میں جو مہمان شخصیات ہیں بارہا فیض حاصل کرتے ہیں ہم ان سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ، مزاج بخیر ہیں؟ جی دعائیں آپ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو میری پہچان میں۔ بہت شکریہ۔ اور جناب ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت رونق افروز ہیں، ماشاءاللہ ان کا بھی ایک الگ انداز تکلم ہے، اور ماشاءاللہ معلم کے شعبے سے، معلم کی حیثیت سے بھی جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ صدف فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ صدف؟ الحمدللہ۔ آپ آغاز کر لیتے ہیں امانت اور دیانت داری، آج کا ہمارا عنوان ہے۔ امانت اور دیانت داری کی جو اہمیت ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید سرچشمہ ہدایت ہے، تو یہیں سے آغاز کرتے ہیں امانت اور دیانت داری کی اہمیت از روئے قرآن فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر امانتوں کی حفاظت اور انہیں لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ جو امین بنایا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ سورہ نساء جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، جو اہل ہیں ان کے سپرد کرو۔ اس پر پھر ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ پھر سورۃ المومنون میں بھی آیا کہ قد افلح المومنون، یہاں سے شروع ہوتی ہے بات سورہ مومنون کی کہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ کیسے کامیاب ہوئے ہیں؟ ان میں سے ایک وصف بیان ہوا کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ انفال میں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے لا تخونوا اللہ ورسول، کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دغا مت کرو۔ اور پھر ساتھ ہی امانتوں کی بات کی وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، دانستہ امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اب یہ دیکھیں میں نے چند ایک آپ کے سامنے رکھی کہ جو امانتوں کی حفاظت کی ترغیب دے رہی ہیں۔ اب اس میں ایک امانت وہ ہوتی ہے کہ جسے آپ کسی کے سپرد کرتے ہیں، ان میں دنیا کے معاملات میں لیں آپ، پراپرٹی ہے، مکان ہے، زمین ہے، کھیت ہے، باغ ہے، آپ نے کسی کے سپرد کیا امانتاً۔ اسی طرح اگر فارمز ہیں، کھیت ہیں، مویشی ہیں، جانور ہیں، کسی کو بکری دے دی، کسی کو گائے دے دی، تو یہ آپ نے کیوں دی اس کو کہ وہ اس کی حفاظت کرے، وہ امین ہو۔ تو ایک ہوتا ہے امانت دہندہ جو دے رہا ہے، ایک ہے امین جسے امین بنایا گیا کہ یہ میری اس امانت کو رکھو۔ تو یہ لین دین کے معاملات میں، کاروبار میں، تجارت میں، ہر چیز میں جب ہم چیزوں کو کسی کو دیتے ہیں تو گویا اسے امین بنا رہے ہیں، اس پر بھروسہ کر رہے ہیں، اپنی چیز اس کے
سپرد کر رہے ہیں تو اس کا کام ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرے اور دیانتداری کے ساتھ جو چیز اس کے سپرد کی گئی تھی اس کی حفاظت کرتے ہوئے اسے بعین ہی اسی طریقے سے مالک کو واپس کرے، اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت دی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے۔ اب آپ غور کریں منافق کون ہے کہ جو ظاہر میں تو مسلمان بنا ہوا ہے مگر باطناً اس کے اندر ابھی کفر کے ذرات موجود ہیں، تو وہ منافقت دکھاتا ہے، ظاہر و باطن میں تضاد ہے، قول و فعل میں تضاد ہے۔ تو ایمان جب مضبوطی سے آتا ہے تو وہ امانت اور وعدوں کی پاسداری لے کر آتا ہے، ایمان ہی نہیں اس میں جس میں امانت داری نہیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ اب ایک امانت تو وہ ہے کہ جسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ جو پراپرٹیز کی صورت میں کسی کو دی جا رہی ہیں۔ دوسری امانت جس کا یہاں ذکر ہوا سورہ نساء میں، اس سے علماء نے یہ بھی لیا کہ جب تمہیں کوئی جاہ و منصب دیا جاتا ہے تو اب اس منصب کی تمہیں حفاظت کرنی ہے، وہ امانتاً تمہارے پاس ہے اور تم اس کی حفاظت کرتے ہوئے تم اس کو اہلیت کے ساتھ اس کو رکھو، میرٹ کے ساتھ رکھو اپنا جو بھی فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو علماء نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں ایک قصر جماعت، قصر کہتے ہیں محل کو، جماعت کا محل جو تیار ہوتا ہے وہ مستحکم تب ہوتا ہے جب اس کی ایک ایک اینٹ تراشی گئی ہو، ایک ایک پتھر چنا گیا ہو، ایک ایک شاتیر پائیدار ہو، مضبوط ہو، تو جماعت کا محل پھر مضبوط مستحکم ہوتا ہے۔ تو یہ جو اینٹ تراشنا ہے، یہ جو پتھر کو چننا ہے، یہ کیا ہے کہ اسلام میں ایک شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے جن عناصر سے، ان میں تقویٰ ہے، صبر ہے، شکر ہے، اس میں عفو و درگزر ہے، عدل ہے، احسان ہے اور امانت ہے، دیانتداری ہے۔ یہ وہ اخلاق حسنہ ہے جو فرد کی باطناً تعمیر کرتے ہیں۔ تو جب ایک ایک فرد تعمیر ہوتا ہے تو گویا ایک ایک اینٹ تراشی گئی، ایک ایک پتھر کو خوبصورت بنایا گیا، مضبوط بنایا گیا، تو اب جماعت مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ امانت اور دیانتداری ایک قوم کو، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو مضبوط اور مستحکم بناتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا اور ہمارے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں کہ کسی چیز یا روپیہ، پیسے یا پراپرٹی کی امانت اور امانت داری اس میں ہی نہیں رکھنی بلکہ راز کی بھی امانت ہے، راز بھی ایک امانت ہوتا ہے، علم بھی امانت ہے۔ تو امانت کی بھی بہت ساری اقسام بھی بیان کی گئی ہیں۔ ابھی بات کر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ امانت اور دیانتداری کے تعلق سے آپ اس کو کیسے کنیکٹ کریں گی، کیا فرمائیں گی؟ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر شعبے میں امانت اور دیانت کی اعلیٰ مثال ہے، اور امانت اور دیانت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی پوری زندگی عملی نمونہ ہے، اور جس کی قرآن پاک خود گواہی دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اور بہترین اخلاقیات پر کے درجے پر فائز ہیں۔ تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے اخلاقیات پر فائز ہے، اور اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، جس میں سے امانت اور دیانت بھی ایک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق الامین کہا گیا۔ صادق کے مطلب سچ بولنے والا، امین یعنی کہ امانت والے۔ تو مکے کے لوگ ہی نہیں بلکہ دشمن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لقب سے پکارتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ جب قیمتی سامان رکھوانا ہوتا، جب زیورات دینے ہوتے، کوئی بھی قیمتی شے دینی ہوتی، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں محفوظ رہیں گی۔ تو یہ ایک عملی سبق ہے کہ یہ عبادت کے ساتھ ساتھ ایک اعتماد کا بھی جیتنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہی نہیں، امانت کا ایمان سے تعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو امانت دار نہیں، جس میں امانت نہیں، وہ اس کا ایمان نہیں۔ بہت بڑی مطلب یہ بات، یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ وہ ایمان میں ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں، اور وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہجرت کا واقعہ اگر ہم لیں تو ہجرت کے واقعہ پر کفار نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی، تو اس وقت بھی پیارے آقا مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کی امانتیں انہیں لوٹا دو۔
تو گویا یہ صرف دوستی یا قریبی یا صرف جاننے والوں پر ہی نہیں بلکہ دشمنوں کے لیے بھی یہ سیم ہی جو ہے وہ حکم ہے کہ ہمیں ان کی بھی امانتیں لوٹانی ہیں. تو یہی نہیں، معاملات میں بھی دیانت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جس نے خیانت کی وہ ہم میں سے نہیں، اور کاروبار میں دیانت کے حوالے سے فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یعنی کہ جس نے کاروبار میں بھی جو ہے امانت کی اور سچا رہا تو اس کا شمار جو ہے وہ، اور اس کا جو ہے قیامت کے روز جو ہے وہ سچا اور انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ وہ ہوگا. تو گھریلو زندگی اور ذمہ داری کے حوالے سے بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے حوالے سے پوچھا جائے گا. اب یہ ذمہ داری کون سی ہے؟ اب یہ چاہے گھر کے معاملات ہیں، چاہے یہ رشتوں کے معاملات ہیں، چاہے یہ کوئی بھی ذمہ داری ہے، تو ہر کسی کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی کہ ہمیں ہر ذمہ داری کو بخوبی نبھانا ہے اور اسی طرح ہم امانت دار بن سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور دشمنوں سے کے حوالے سے سب سے ونڈرفل اگزامپل حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے، وعدہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے وعدہ پورا کیا اور جس طرح سے سچائی پر قائم رہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف قریبی دوست رشتہ داروں پر ہی نہیں بلکہ سب کے حق میں برابر ہونی چاہیے. گویا حضور کی پوری زندگی اور پوری جو ہے طرز عمل جو ہے، ان کی پوری سیرت جو ہے، یہ ہمیں سبق دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی امانت لوٹانے کا حکم تو ہے، امانت لوٹائی جائے لیکن دیانت داری کے ساتھ، اس میں خیانت نہ کی جائے، انتہائی دیانت داری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ جو اہل امانت ہیں ان کو وہ امانت لوٹانے کا حکم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے بے شمار جو مثالیں ہیں ہمیں اس حوالے سے ملتی ہیں. مزید گفتگو کریں گے اس تعلق سے. یہاں پر ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب ہم بات کر رہے ہیں امانت اور دیانت داری کے تعلق سے، اور آج اس عنوان پر ہمارے ساتھ جو گفتگو کے لیے مہمان شخصیات رونق افروز ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور صدف فاطمہ بھی رونق افروز ہیں. مزید اس پر کلام کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ آپ ارشاد فرمائیے، اب امانت کی حقیقت کے تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ کلام کیجیے گا اور اس کی جو شرعی حیثیت ہے ڈاکٹر صاحبہ وہ ہماری بہنوں کو بتائیے گا. شکریہ زینب. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں تو جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہ سب گویا اللہ کی امانتیں ہیں. بے شک. یہ جسم جو اللہ نے دیا ہے، یہ دنیا کی زندگی جو دی ہے، یہ جو وقت دیا ہے، یہ جو مہلت دی ہے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، یہ سب امانتوں کی طرح ہے. ایون یہاں تک کہ یہ جو آنکھیں دی ہیں، یہ جو ہاتھ دیے ہیں، یہ جو منہ دیا ہے، یہ جو زبان دی ہے، یہ جو عقل دی ہے، یہ ساری چیزیں امانت کی طرح ہیں کہ انہیں صحیح استعمال کرو. بے شک. یہ زبان ہے، اسے صحیح استعمال کرو. یہ ہاتھ ہے، ان کا صحیح استعمال کرو. یہ غلاموں کی طرح اللہ نے دے دیے ہیں، تم ان پر حاکم بنے ہوئے، تم ان پر مالک بنے ہوئے ہو، تو ان غلاموں کا صحیح استعمال کرنا گویا امانت کو صحیح ادا کرنا ہے. اس دنیا کے وقت کا صحیح استعمال کرنا، اسے اللہ کی بندگی میں لگانا ہے، گویا اس امانت کی حفاظت کرنا ہے، اس جسم کی حفاظت کرنا ہے. اور آگے بڑھیں تو یہ جو رشتے اللہ نے عطا کیے ہیں، یہ جو بچے اللہ نے عطا کیے ہیں، یہ جو پیرنٹس عطا کیے ہیں، یہ زوج عطا کیے ہیں، یہ سارے رشتے امانتوں کی طرح ہیں. اس خاتون صحابیہ کو یاد کیا کریں کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا اور اسی دن ان کے شوہر وہ سفر سے واپس آ رہے ہیں، تو بیٹے کو لٹاتی ہیں اور اس پر چادر دے دیتی ہیں. تو جب وہ صحابی سفر سے واپس آتے ہیں تو ان کو اہتمام کرتی ہیں، ان کے لیے کھانے کا، وہ بیٹھتے ہیں، کھانا کھا چکتے ہیں جب آرام، تو پھر کہتی ہیں کہ اگر پڑوسی نے کوئی ہمیں امانت دی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. جب وہ واپس مانگے تو انہوں نے کہا کہ واپس دے دینی چاہیے، وہی امانت اور دیانت داری سے واپس کریں اسے جو اس نے دی ہے. تو پھر فرمایا کہ اللہ نے یہ بچے بھی تو امانت کی طرح دیے تھے، تو اگر وہ لے لے واپس تو ہمیں شور اور واویلا تو نہیں بچانا چاہیے. اللہ اکبر. پھر انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ ان کا عمل اتنا پسند آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اور
اور اللہ نے انہیں اور بیٹے عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ یہ رشتے بھی امانت کی طرح ہیں, یہ بچے بھی امانت کی طرح ہیں. اور اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے, تو علماء کہتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے, مال و دولت ہے, جاہ و منصب ہے, علم و معرفت ہے, قوت و صلاحیت ہے, یہ سب تمہارا اپنا نہیں ہے, اس مالک تو وہی ہے حقیقت سب کچھ اسی کا, سب کچھ اسی کا ہے. تو گویا تمہارے پاس یہ امانت کی طرح ہے. اس کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ انہیں صحیح استعمال کرنا, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے عین مطابق گویا اس امانت کی حفاظت کی اور اسے دیانتداری سے استعمال کیا. تو یہ ہے اس امانت کی حفاظت کرنا. جہاں تک بات آتی ہے اس کی شرعی حیثیت کی, تو ہم اسے دنیاوی معاملات میں جو لیتے ہیں, جن میں میں نے پہلے ذکر کیا کہ پراپرٹی ہے یا جانور ہے یا کوئی چیز, مال ہے, برتن ہے, کپڑے ہیں, آپ کسی کے پاس زیور ہیں, آپ امانتاً رکھواتے ہیں, تو یہ ایک مستحب عمل ہے, باعث اجر و ثواب ہے کہ آپ نے کسی کے پاس رکھا اور اس نے اس کی حفاظت کی. بعض صورتوں میں یہ واجب ہو جاتا ہے کہ جہاں کسی کے پاس کوئی اپنا قریبی رشتہ دار نہیں ہے, اس کے مال کی حفاظت اس سے نہیں ہو رہی, اور آپ حفاظت کر سکتے ہیں جس سے اس کا مال محفوظ ہے, رہ سکتا ہے, تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس وقت اس پر واجب ہو گیا کہ اب وہ کر سکتا ہے حفاظت, تو اسے امین بن کر اس کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے. پھر آپ دیکھیں تو اس میں کئی صورتیں جو علماء کرام نے بیان کی ہیں کہ جس کے ذمہ سپرد کی جائے گی امانت, وہ امین کہلائے گا. اب آپ جب گھر میں سب بیٹھے ہیں تو آپ کسی ایک کو, سربراہ کو امین بنائیں. یہ نہیں کہ وہاں آپ نے کے رکھ دیا تو کوئی ایک بھی ذمہ دار نہیں ہو رہا, یا دوست اب آپ سب بیٹھے ہیں تو آپ کہیں کہ میں نے یہ چیز لا کے, نہیں, جس کو آپ امین بنا رہے ہیں اس کے سپرد کرنا, اور اس کے سپرد کرتے ہوئے اسے حفاظت کی تاکید کرتے ہوئے آپ نے اسے امین بنایا. تو امانت دہندہ جب چاہے جس وقت چاہے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری امانت واپس کرو, اور اسے دیانتداری سے اس چیز کو واپس لوٹانا ہے. اگر کوئی جانور ہے یا مکان ہے, اس پر خرچ آ رہا ہے, اس جانور کو چارہ کھلانا پڑے گا, اس مکان کو حفاظت کرنے کے لیے اس پر خرچہ آئے گا یا اس کے بلز دینے پڑیں گے, تو یہ اس امانت دہندہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا اجرت عطا کرے, اس کو دے, تاکہ وہ اس چیز کی صحیح حفاظت کر سکے. یا ایک اور صورت علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کی حفاظت کی اجرت اور مزدوری بھی رکھ سکتا ہے, کہ اب اس کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا, زیور آپ نے اس کے پاس رکھوایا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے, اس حفاظت کی میں اتنی اجرت لوں گا, تو اجرت بھی وہ طے کر کے امین جو ہے وہ اجرت لے سکتا ہے, مگر اس امانت کو بعینہ ہی اسے اسی طرح سے اس کو جب وہ مطالبہ کرے تو اس کو واپس لوٹانی ہوگی. صحیح. یعنی جس طرح جانور بھی اگر کہیں پر دہیں, ان کا دودھ بھی اگر ان کے لیے ہے کہ وہ ہاں جی, یہ باتیں معاملات جو بھی ہیں وہ پہلے سے طے کر لیے جائیں. اور یہاں یہ بھی ہے کہ اگر اس سے ضائع ہو جائے وہ چیز, حالانکہ اس نے حفاظت کی کوشش کی, اس نے اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی, جب کوتاہی نہیں کی پھر نقصان ہو گیا, تو اب امین کو تاوان نہیں دینا پڑے گا. یہ اسلام نے یہ سہولت دی ہے کہ اس نے اپنا ایمانداری سے فرض نبھانا ہے. یعنی ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارا جو دین اسلام ہے اس قدر خوبصورت, اتنا پیارا دین ہے, ایک ایک بات کی تشریح وضاحت بیان کی گئی ہے, اور کوئی موضوع, کوئی بات, کوئی معاشرتی حوالے سے بھی ایسا کوئی پہلو نہیں ہے جس کی ہمیں تاکید نہ کی گئی ہو یا کہیں سے ہمیں کسی بات کا حل نہ ملتا ہو. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بتائیے گا امانت کی اقسام پر اب بات کر لیتے ہیں. امانت کی اقسام کو ذرا تفصیل سے بتائیے گا صدف. جی بالکل. جیسے ابھی پریویسلی بھی ذکر ہوا کہ امانت جو ہے صرف مال سے وابستہ نہیں ہے اسلام میں, تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے امانت آسمانوں, زمین اور پہاڑوں پر پیش کی, تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا, انسان نے اسے اٹھا لیا. تو گویا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے, یہ واضح ہوا کہ انسان کی جو طاقت ہے, جو ذمہ داریاں ہیں اور جو قوت ہے, یہ سب جو ہے یہ امانتیں ہیں. تو امانت کی اقسام جو ہے, سب سے پہلی اگر ہم بیسک جو قسم ہے وہ ہم بات کریں مالی امانتیں, جو کہ ایک بیسک ہے کہ ہم یہ مال سے تعلق رکھتی ہے, کوئی سامان ہے, کوئی قرض ہے, کوئی بھی ہم چیز دے رہے ہیں رکھوانے کے لیے, تو یہ اس کو اسی حالت میں اور جس صحیح وقت میں لوٹانا اور اسی حالت میں لوٹانا جو ہے اس کا حکم ہے. اور اگر ایسا نہیں تو اٹ مینس کہ وہ خیانت داری ہے. جیسے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ امانت ادا کرنے والا جنت میں جائے گا. اب دوسری قسم ہے وعدہ
اور معاہدہ. یعنی کہ ہمارا جو قول ہے, ہم اگر کچھ کہہ دیں, قول ہے, ہم اگر پرومس کر رہے ہیں یا ہمارا کوئی ایگریمنٹ ہے, تو یہ بھی امانت میں ہے. ہم جو وعدہ کر رہے ہیں اس وعدے کو پورا کرنا ہے, اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی. اور اگر ہم کوئی معاہدہ کرتے ہیں, کوئی اگریمنٹ ہے, تو اس پر ہمیں پورا اترنا ہے. اور اگر ہم اس پر نہیں اترتے تو اٹ مینس کہ ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں یا ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں ہے اور پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت تک پہنچا دو. تو تیسری قسم ہے منصب اور عہدہ. اگر آپ کوئی رول پلے کر رہے ہیں, کوئی فنکشن یا کسی اسٹیٹس میں ہے, کوئی عہدے میں ہے, کسی ڈیزگنیشن میں ہے, تو آپ وہ بھی امانت ہے. آپ کسی رتبے میں ہیں تو آپ نے اس رتبے سے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں, جتنے بھی رولز ہیں, جتنے بھی فنکشنز ہیں, جتنے بھی آپ نے اس کو حق جو ہے رائٹلی جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے, اس کو ادا کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی استاد ہے تو وہ اپنے شاگرد کو جو ہے یا کلاس میں جو ہے وہ ٹائم سے جا رہا ہے اور ٹائملی لیکچر دے رہا ہے اور اپنے تمام حقوق, تمام فرائض کو صحیح سے سر انجام دے رہا ہے, تو اٹ مینس کہ اس نے اپنی یہ امانت میں جو ہے امانت دار ہے اور پورا کیا اپنے رسپانسبلٹیز کو. تو یہ منصب اور عہدے کی قسم ہے, یہ بھی ایک امانت کی ٹائپ ہے. جیسے کہ جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. اور نیکسٹ اگر قسم کی بات کریں تو ایک ٹائپ ہے راز کی امانت. جیسے سیکرٹس ہے, اگر آپ کسی کو سجیسٹ کر رہے ہو یا کسی سے سجیشنز لے رہے ہو, یا اگر آپ کوئی سیکرٹ بتا رہے ہو, کوئی راز بتا رہے ہو, تو آپ اس کو افشا نہیں کرو, آپ اس کو ریویل نہیں کرو, اس کو نیگیٹیولی یوز نہیں کریں. تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے اور پھر اعتماد ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے اس میں جیسے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجلس کی بات امانت ہے. تو اس سے مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو سیکرٹس ہیں یہ بھی امانت ہے, تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے, اس کو بھی ہم نے اوپنلی ریویل نہیں کرنا, اور سجیشنز کو بھی. اور نیکسٹ اس کی قسم ہے کہ خاندان کی امانت. اب خاندان کی امانت جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ خاندان کی امانت میں وہ تمام رشتے آ جاتے ہیں, ماں باپ ہے, اولاد ہے, بہن بھائی ہے, میاں بیوی ہیں. تو یہ تمام جو خاندانی ذمہ داریاں ہیں تو یہ بھی امانت کے ذمے میں آتی ہیں. علم کی امانت. علم کی امانت, آپ جو علم سیکھتے ہیں وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں اور اس کو صحیح طریقے سے پہنچائیں. تو غلط طریقے سے اس کو یوز نہیں کریں, اپنے مفاد کے لیے یوز نہیں کریں, اور جیسا ہے بالکل ویسے ہی. تو یہ بھی امانت ہے. اور جسم, وقت اور صلاحیتیں, یہ بھی امانت کی کیٹیگری ہے, امانت کی ٹائپ ہے کہ آپ کا جو جسم ہے یہ امانت میں ہے, آپ اس کو صحیح غذا دے رہے ہیں, آپ اس کی کیئر کر رہے ہیں اور حق حلال کی روزی کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں, رزق کھا رہے ہیں, تو یہ بھی امانت ہے. اور صلاحیتیں ہیں, اس کو آپ لوگ پازیٹیولی یوز کر رہے ہیں. وقت ہے تو آپ ٹائم مینیج کر رہے ہو, پراپرلی ٹائم کو کنزیوم کر رہے ہو, پراپرٹیز کیجول ایک پراپرلی جو ہے کیجول بنا رہے ہو اور اس کو فالو کر رہے ہو, وقت کو ضائع نہیں کر رہے, تو یہ بھی امانت ہے. سبحان اللہ. تو گویا یہ تمام امانت کی ٹائپس ہیں. بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت عمدگی کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا ماشاءاللہ. اور جس طرح سے بار بار بات کی جا رہی ہے نا امانت کے تعلق سے, آپ دیکھیں جب ہم نے کلام کیا نا امانت کے حوالے سے کہ جسم بھی, اور میرے ذہن میں وہ بات جو ہماری تعلیمات ہیں دین اسلام کی کہ روز محشر ہماری جو جسم ہے امانت ہے نا اللہ رب العزت کی, تو ہمارے ہاتھ بھی شکوہ کریں گے کہ پروردگار میں ان ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن یہ شخص یعنی جو بھی اس وقت ہے کہ اس نے مجھے مجبور کیا اس زبان کو غلط استعمال کرنے سے, اپنے پیروں کو غلط استعمال کرنے سے, اپنے ہاتھوں کو غلط طریقے سے استعمال کرنے سے. تو یہ جو ہمارا جسم ہے اللہ کی امانت ہے, اس کی حفاظت کیجیے. ایک وقفہ لیتے ہیں. حاضر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب آج ہم بات کر رہے ہیں امانت اور دیانت داری کے تعلق سے. انتہائی تفصیل کے ساتھ اس کی اقسام پر بھی بات ہوئی اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ ہماری جو معزز مہمان شخصیات ہیں وضاحت فرمائی اس تعلق سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, اور صدف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدف فاطمہ. اب ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اب جو امانت کا جو متضاد لفظ ہے آپا وہ ہے خیانت. ہم کہتے ہیں بعض عام بھی ہم استعمال کرتے ہیں امانت میں خیانت نہ کریں, تو اس کا متضاد ہے. دین اسلام نے اس کی شدید مذمت کی ہے. میں چاہوں گی کہ جو وعیدات آئی ہیں اس تعلق سے آپ اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے گا.
شکریہ زینب. پہلے وضاحت کر لیتے ہیں کہ خیانت کیا ہے. جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ یہ سب چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ایک امانت کی طرح دی ہیں. بے شک. تو اب ہم لین دین اور اسی معاملے کو اگر فوکس کریں کہ امانت داری کسی نے کسی کے پاس کچھ پراپرٹی یا کوئی چیز دی تو اس نے خیانت کیسے کی کہ جب اس نے اسے امین بنایا تو وہ اس نے سمجھ لیا کہ یہ چیز میری ہوگی, اپنی ملکیت سمجھ لیا, اس نے اس کا غلط استعمال کیا, اس نے اس کو ضائع کیا, اس نے جب امانت دہندہ نے واپس طلب کی تو وہ مکر گیا, اس نے انکار کیا, اسے واپس نہ کیا, یا واپس کیا تو اس حالت میں نہ کیا جس میں اسے ملا تھا, تو اس نے اس کو بگاڑ دیا, خراب کر دیا, یا کچھ بھی ایسا کیا. اس نے کمی کی, اس نے کوتاہی کی, اس نے غلط اس کا استعمال کیا. یہ سب چیزیں خیانت میں آتی ہیں. فرض کریں اگر اس نے جانور دیا تو اس نے اس جانور کی حفاظت نہیں کی, وہ جانور بھاگ گیا, وہ جانور یا سردی میں رہا یا اسے بھوکا پیاسا رکھا, تو کچھ بھی ایسا کیا تو اس نے خیانت کی. یا پھر اس نے جانور کو اپنی ملکیت سمجھ لیا, اس جانور سے خود فائدہ اٹھاتا رہا, پھر اس نے جانور کو بیچ دیا. تو یہ مختلف صورتیں ہم بات کر رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی صورت بھی پائی جاتی ہے تو وہ خیانت کے زمرے میں آتی ہے. اور اسے روزمرہ کی چیزوں میں آپ دیکھیں تو کسی کے برتن آپ کے گھر آئے, آپ نے جان بوجھ کر خوبصورت ڈونگا آ گیا جی اسے تو سجا کے رکھ دیں الماری میں, تو آپ کے ایک دل میں فوراً وہ لالچ آ گیا اور آپ نے کوتاہی کی اس کو واپس کرنے میں, تو گویا یہ آپ نے خیانت کی. یا آپ نے کسی کا لباس لیا آپ نے پہننے کے لیے, شادی بیاہ پہ ایک دوسرے کے کپڑے لیے جاتے ہیں, بارو کیے جاتے ہیں, تو آپ نے اسے جان بوجھ کر آپ نے کہیں لاپرواہی کی, استری سے جلا دیا, آپ نے کٹ لگا دیا, کچھ بھی آپ اندر حسد کا جذبہ ہے اور جی وہ آپ سوچ رہے ہیں کہ جی یہ مجھے ہی مل جائے یا کچھ بھی ایسا, تو یہ سب خیانتیں ہیں. تو ڈریں اللہ سے. اللہ نے ابھی جو شروع میں ہم نے آیات بھی پڑھی تو اللہ نے فرمایا امانتیں ادا کرو, اللہ سے ڈرو. یہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان تبدو اور تخفو, تم ظاہر کرو یا تم چھپاؤ. تمہارے نفوس کے اندر ایک شعور ہے, ایک لا شعور ہے, ایک تحت الشعور ہے. اس تحت الشعور کے بھی باطن میں جو بات ہے وہ رب جانتا ہے. بے شک. اللہ اکبر. تم تو اسے تب جانتے ہو, اسے صحیح سمجھتے ہو جب تمہارے شعور میں آتی ہے, مگر ایک بات تمہارے لا شعور میں پنپ رہی ہے, اس لا شعور کے بھی ایک تحت الشعور میں ہے, تحت الشعور کا بھی باطن ہے. تو اللہ تمہاری ذرہ ذرہ سے واقف ہے. کہیں خیانت کا خیال بھی آ رہا ہے تو رب سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. سمیع و بصیر ہے, سمیع و بصیر ہے, علیم ہے, وہ جانتا ہے, وہ خبیر ہے, وہ خبر رکھتا ہے, وہ سیاہ رات ہے, سیاہ پتھر ہے, اس کے اندر سیاہ چیونٹی ہے, اس کو بھی وہ جانتا ہے اور اس کو بھی دے بھی رہا ہے رزق, اس کو پال بھی رہا ہے. تو بہرحال یہ سب خیانت کی صورتیں تھیں جسے ہم نے حدیث مبارکہ سے بھی وضاحت ہوئی پہلے سوالوں میں بھی کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں. پیچھے کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ اللہ, جب ایمان ہی نہیں بچا تو کیا ہو گیا؟ قیمتی متاع تو ایمان ہے. تو جب امانت داری نہیں, دیانت داری نہیں, میری سرکار میرے حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم 100 جانوں سے قربان ہوں اپنے آقا پر, انہوں نے فرما دیا جو وہ برحق ہے. بے شک بے شک. جب آپ امانت نہیں کر رہے, آپ اس دیانت داری سے واپس نہیں کر رہے تو آپ منافقت کر رہے ہیں. پھر منافق کا تو اور شدید عذاب ہے, کفر سے بھی شدید عذاب اس کا ہے جو ظاہر و باطن میں تضاد اور قول و فعل میں تضاد اور اندر اسلام سے وہ رکھتا ہے, اسلام پر عمل نہیں کر رہا ہو. پھر دنیا میں بھی رسوائی ہے. آپ اگر امین نہیں ہیں کوئی آپ پر اعتبار نہیں کرے گا, کوئی آپ سے محبت کا رشتہ, عزت کا رشتہ نہیں رہے گا آپ کا. آپ کو کوئی مقام, کوئی احترام دینے کو تیار نہیں ہوگا. اگر ظاہری آپ اپنی کسی دھوس سے آپ اونچی کرسیوں پر بیٹھ بھی جاتے ہیں, دلوں میں عزت نہیں ملتی, عزت نہیں ملے گی. بے شک بالکل نہیں ملتی. تو دنیا میں رسوائی, محبت رخصت ہو جاتی ہے, رشتوں سے خلوص جاتا رہتا ہے, مٹھاس چلی جاتی ہے. ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا ایک میٹھی مسکراہٹ سے, میٹھی محبت سے, وہ مٹھاس چلی گئی رشتوں سے. رشتے تو ہے سارے ہیں مگر وہ نہیں رہتے. ابھی تو خالی ہو گئے نا آپا ہم لوگ. بالکل ایسے ہی. پھر روز حساب مواخذہ ہوگا, پوچھا جائے گا آپ سے. اس دن درہم و دینار کام نہیں آئیں گے. اب آپ کسی کو رشوت نہیں دے سکتے, وہاں آپ کوئی جج نہیں خرید سکتے. وہ رب جانتا ہے آپ کی ایک ایک بات کو, اور وہ منہ پر مہر لگا دی جائے گی. تمہارے ہاتھوں نے خیانت کی ہے تو ہاتھ بولیں گے, تمہارے پاؤں گواہی دیں گے. تو وہ صورتحال ہوگی کہ جہاں ہر چیز
کھلی ہوگی، تمہارے سارے کھاتے، تمہارے رجسٹر تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے، وہ ویڈیوز رکھ دی جائیں گی، وہ ساری آڈیوز رکھ دی جائیں گی، جس سے تم کھل کر سامنے آ جاؤ گے کہ تمہارے اعمال کیا تھے۔ تو روز حساب اس دن سے ڈریں کہ جب مواخذہ ہوگا تو گویا قیامت کے دن رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا، آخرت میں بھی ذلت و رسوائی۔ تو اپنے وعدوں کی پاسداری کریں، امانتوں کا خیال رکھیں، صبر، شکر، عفو و درگزر، یہ اخلاق حسنہ کی عمارتیں ہیں، اس سے فرد کی تعمیر ہوتی ہے، انہیں سنبھالیں۔ اور بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، جس طرح اپنے ایک عام مثال میں، اور یہ عام مثالیں ہی ہمیں بعد میں خاص بنا دیتی ہیں۔ ہم اکثر بیشتر ہمیں دیکھا گیا کہ ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں، وہاں سے کوئی چمچہ پلیٹ اٹھا لی، ایسے لوگ کرتے ہیں، یہ بات ہمیں نظر آتی ہے، خیانت ہے یہ بھی چیزیں ہمارے لیے مطلب آگے جا کے ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ مزید میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی صدف، اب آپ یہ بتائیے کہ کیا خیانت جو ہے وہ حقوق العباد میں بھی ہے، حقوق العباد سے بھی خیانت ہے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ جی بالکل، دو طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی کہ عبادت، فریضہ، تقوی، اور حقوق العباد یعنی کہ انسانوں کے ساتھ تعلقات اور حق تلفی نہ کرنا۔ تو خیانت بیسیکلی جو ہے ساری حقوق العباد سے ہی ڈائریکٹلی لنک کرتی ہے۔ اگر ہم ایک سوسائٹی جو ہے، ایک معاشرہ جو ہے وہ کیسے تشکیل پاتا ہے، اس میں جو ہے فرد کی جمع بیسیکلی افراد مل کر جو ہے معاشرہ بناتے ہیں۔ تو اب اس میں جو فرد ہے وہ چاہے وہ تعلقات جو ہے ہمارے ریلیشن شپس ہیں، ہمارے فیملی ریلیشن شپس ہیں، ہمارے کاروباری ہیں، یا ہمارے معاشرتی تعلقات ہیں، تو ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے سے لنک کر رہا ہے، تو ہر کسی کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو لے کے، چاہے آپ مال کے طور پہ ہے، چاہے وعدے کے طور پہ ہے، چاہے معاہدے کے طور پر ہے، چاہے منصب کے طور پر ہے، تو ہر طرح سے امانت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہم جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ رسپانسبلٹیز کو، ڈیوٹیز کو، یا جس طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے ادا کرنا، ہم ویسے ادا نہیں کرتے، تو یعنی کہ تو ہم خیانت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ خیانت اس طرح سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ لنک ہے حقوق العباد سے۔ اور جب خیانت ہوگی تو معاشرہ کیسے ترقی پائے گا، کیسے اس میں اعتماد پیدا ہوگا، کیسے یقین پیدا ہوگا، کیسے محبت پیدا ہوگی، کیسے اتفاق پیدا ہوگا۔ تو اس طرح سے حقوق العباد سے تعلق جو ہے اس کا جڑا ہوا ہے۔ اور قرآن میں بھی سخت وعید ہے کہ اللہ پاک خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور یہی نہیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انسانوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا قیامت کے دن جو ہے ان کو جو خیانت کرتا ہے، ان کی جو خیانت ہے ان کی گردن پر لٹکی ہوگی، اور وہ بھی موجود ہوں گے جن کی خیانت کی گئی ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ سخت وعید ہے قرآن کے تعلق سے بھی اور حدیث کے تعلق سے بھی۔ اور اللہ حقوق العباد معاف نہیں فرماتا، جیسے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ اپنے حقوق معاف فرما دے گا، لیکن جب تک انسان جو ہے انسان کو معاف نہ کر دے تو حقوق العباد معاف نہیں فرماتا۔ اور ملازمت، تجارت، ذمہ داری میں خیانت، اگر آپ کاروباری ہیں اور تول میں کمی کر رہے ہیں، اور جو ہے اپنی ذمہ داری کو، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، اپنے حقوق، اپنے فرائض کو صحیح سے سر انجام نہیں دے رہے، تو یعنی کہ آپ کاروبار میں، تجارت میں، معاشرے میں جو ہے آپ خیانت کر رہے ہیں۔ اور یہ معاشری اثرات جو ہے جب نیگیٹیولی جب اس کا امپیکٹ پڑے گا سوسائٹی میں، تو اوبویسلی ہماری گروتھ جو ہے، ہماری ڈیولپمنٹ جو ہے سوسائٹی کی وہ نہیں ہوگی، اور ہم ترقی نہیں پائیں گے، اور بلکہ ڈاؤن فال ہی ہوگا، اور وہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے، اور جو سرکمسٹینسز ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو یہ تمام جو ہے اثرات جو ہیں، اور جیسے ہم نے بات کی امانت میں خیانت، اس طرح سے یہ حقوق العباد سے ڈائریکٹلی لنک ہے۔ بے شک بے شک۔ اب جس طرح اب آپ نے بات کی نا، تو مجھے یہ بات خیال آیا یہ ذہن میں کہ وہ پروردگار عالم، جب ہم بات کرتے ہیں نا اللہ اپنے حقوق معاف فرما دے گا لیکن بندوں کے نہیں، اللہ اکبر، وہ پاک پروردگار عالم اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ یعنی کہیں پر کسی کے حق میں بھی کوتاہی کریں یا کہیں کسی سے زیادتی کریں، جا کر اس سے معافی مانگنی ہے جناب۔ تو یہ بات مجھے ایک دم ذہن میں آئی، اور وہ پاک پروردگار عالم اتنا رحیم و کریم ہے، اتنا محبت کرنے والا، اللہ اکبر۔ ایک میسج کوئی دینا چاہیں آپ اس تعلق سے، فرمائیے گا ہماری بہنوں کو۔
دیکھیں یہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا عمل ہے نا، امانت و دیانت، جی جی، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اس نے پورے معاشرے کو مستحکم بنا دیا، مضبوط بنا دیا، کیونکہ ایک فرد ملتے ہی چلے گئے ہاں، تو ایک ایسا وہ مضبوط جالا بن جاتا ہے ہاں، کہ جس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، ایک دوسرے کی قدر ہے، ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں، تو وہ جو اخوت اور محبت کی صورت نظر آنی چاہیے وہ معاشرے میں نظر آنے لگ جاتی ہے۔ امانت و دیانت نے گویا معاشرے کو سکون دیا، سبحان امن دیا، خوشحالی دی، اس سے مستحکم کر دیا۔ عمل تو کریں تبھی تو معاشرہ خوشحال ہوگا۔ ہم شکایتیں کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، ہر جگہ پریشان ہیں، اس دین اسلام پر عمل پیرا تو ہوں، پھر دیکھیے آپ کو کیا کچھ نہیں ملتا۔ میسج میں آج کے لیے یوتھ کے لیے یہ میسج دینا چاہوں گی، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ آج جو یہ دور ہے، یہ جنریشن جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے یا ٹیکنالوجی کا ہے یا سوشل میڈیا کا ہے، تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسے ہمیں پازیٹیولی رائٹلی کیسے یوز کرنا ہے۔ یہ بھی ایک امانت میں ہی آئے گا نا، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں لگژریس لائف دی ہے، تو اس کو ہم نے پازیٹیولی کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، کیسے یوز کرنا ہے، اور اپنے جو تعلقات ہیں، چاہے وہ پیرنٹس کے ساتھ ہیں یوتھ کے، اور چاہے وہ اساتذہ کے ساتھ ہیں یا ان کے خود کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ ان کو کس طرح سے سر انجام دینی ہیں، اور اسی طرح وہ امانت دار بن سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر خیانت کریں گے تو اوبویسلی پھر وہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں ان کا شمار نہیں ہوگا۔ بے شک بہت اچھی گفتگو دونوں ہی مہمان شخصیات کے ساتھ رہی، اور گفتگو تو ظاہر ہے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں کیا کرتے ہیں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں کیا کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو آخر میں ایک بات اور جامع بات، عمل عمل عمل۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، صدف فاطمہ، اور ہم کہیں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آیا کریں ہماری اس بزم میں۔ جناب بات یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی کی، اب جس طرح امانت کے حوالے سے اس پیراہے میں اگر میں اس کو یوں جوڑوں کہ کہیں کسی سے کوتاہی ہو گئی، سب سے پہلے تو کوتاہی کرنے والا یہ مان لے کہ بھائی مجھ سے آپ کی امانت میں تھوڑی سی خیانت ہو گئی، اس کو مان لیں۔ دوسرا شخص اس کو آسانی دے دے، تو آسانی دینا بھی اللہ کو بہت پسند ہے، تو لوگوں کو آسانی دیجیے، اللہ رب العزت آپ کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرمائے گا اور آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ زندگی بخیر، تو نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔